الرحمن الرحیم۔ عزیزان ارجمند، میں سید محمد ریحان الحسن گیلانی، شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیو سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزان ارجمند، آج ہم 1919 کوڈ عربی قواعد کی پہلی یونٹ یا الوحدۃ الاولیٰ کے درس دوم کو شروع کر رہے ہیں۔ درس دوم یا الدرس الثانی میں ہم جنس کے اعتبار سے اسم کی تقسیم دیکھیں گے۔ عزیزان ارجمند، اسے شروع کرنے سے پہلے میں پچھلے درس کا ایک مختصر خلاصہ بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسم کی کئی اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، اور سب سے پہلے ہم جس تقسیم کو دیکھ چکے ہیں وہ ہے افراد کے اعتبار سے اسم کی تقسیم۔ افراد یعنی 1، 2، 3 یا زیادہ ہونے کے اعتبار سے اسم کو 3 بنیادی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے: واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد 1، تثنیہ 2 اور جمع 2 سے زیادہ۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ جمع کی مزید 2 قسمیں ہیں: جمع سالم اور جمع مکسر۔ اور پھر ہم نے جمع سالم کی 2 قسمیں آپ کو بتائیں، جس میں جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم تھے، اور جمع مکسر کی 3 قسمیں: جمع قلت، جمع کثرت اور جمع منتہی الجموع کو بھی ہم نے دیکھا۔ آج اسم کی ایک اور اعتبار سے تقسیم کو پیش نظر رکھیں گے، وہ ہے جنس کے اعتبار سے تقسیم۔ جنس یعنی مذکر یا مؤنث ہونے کے اعتبار سے اسم کی تقسیم۔ مؤنث یا مذکر ہونے کے اعتبار سے، یا تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، یا جنس کے اعتبار سے اسم کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: مذکر اور مؤنث۔ مذکر اور مؤنث میں مؤنث کی پھر مزید 2 قسمیں ہیں: مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ اور پھر مؤنث لفظی کی مزید 2 قسمیں ہیں: مؤنث لفظی قیاسی اور لفظی سماعی۔ تو آج ہم ان سبھی تقسیمات کو دیکھیں گے کہ ان کی تعریفات کیا ہیں اور یہ کیسے بنتی ہیں۔ عزیزان ارجمند، اسم مذکر وہ ہوتا ہے جو کسی بھی میل اینٹی پہ دلالت کرتا ہے۔ یاد رکھیے، یہاں کسی مذکر شخص سے معنی مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی چیز مذکر یا مؤنث بھی ہو سکتی ہے۔ تو کسی بھی اسم کے آخر میں اگر کچھ علامتیں آئیں، یعنی سمبلز ہوں، ایسے حروف ہوں جو تانیث پر دلالت کرتے ہوں یا اس کے مؤنث ہونے کے بارے میں ہمیں آگاہی دیتے ہوں، تو ہم اسے مؤنث کہیں گے، بھلے وہ کسی فیمیل کا نام ہو یا نہ ہو۔ تو پہلی علامت جو براہ راست مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ ہے تائے مدورہ۔ یہ گولتا ہوتی ہے، یعنی جیسے اردو میں ہے لکھتے ہیں، اس کے اوپر 2 نقطے ڈال دیں تو اسے ہم تائے مدورہ یا گولتا کہتے ہیں۔ ایک یہ علامت ہے۔ دوسری علامت الف ممدودہ۔ ممدودہ یعنی وہ الف جو لمبا ہوتا ہے۔ الف مد آ، جیسے الف لام میم پہ کھڑی زبر کے ساتھ ایک مد ہوتی ہے، اسے ممدودہ کہتے ہیں۔ ایک اور الف جو علامت تانیث میں شامل ہے وہ ہے الف مکسورہ۔ یہ الف چھوٹی یا کے اوپر کھڑی زبر ڈال کے بنایا جاتا ہے، جیسے مجتبی، مصطفیٰ۔ اب دیکھیے، ہم ان کی تعریفات دیکھتے ہیں۔ مذکر کو قواعد کی روح سے تعریف کرتے ہوئے یوں بتایا جاتا ہے کہ مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں ہوتی، جیسے رجل آدمی، فرس گھوڑا۔ اور مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت لفظی یا معنوی طور پر موجود ہوتی ہے۔ تو تانیث کی 3 علامتیں ہیں لفظی، جیسے گولتا ہم اوپر بتا چکے ہیں آپ کو۔ یہ اسماء جامدہ اور صفات دونوں کے ساتھ آتی ہے، جیسے غرفتن کمرہ اور شاربتن پینے والی۔ تو اب دیکھیے، اس میں جامد وہ اسم ہوتا ہے جو شروع سے ہی بطور اسم بنایا جاتا ہے، اس سے مزید کوئی اسم نہیں بنتا۔ تو غرفتن اس کی مثال ہے، کمرے کو کہتے ہیں۔ اور صفت شاربتن وہ اسم ہوتا ہے جو کسی
جڑ سے، کسی روٹ ورڈ سے، کسی مادہ مجردہ سے بنایا جاتا ہے۔ تو پینے والی یہ شاربہ سے بنا ہے، شاربتن یہ صفت ہے اور غرفتن اس میں جامد ہے، تو یہ گولتا ان دونوں کے ساتھ آتی ہے۔ دوسری علامت ہے الف مکسورہ، یہ الف صفت مشبہ اور اس میں تفضیل کی مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اب یہ صفت مشبہ اور اس میں تفضیل کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ آگے پڑھیں گے۔ جیسے مثال دیکھ لیجئے، عطشا پیاسی عورت، حسنا سب سے زیادہ خوبصورت خاتون۔ الف ممدودہ صفت مؤنث اور اسم کے آخر میں آتی ہے، یعنی صفت مؤنث ہو، یعنی کوئی بھی صفت کا صیغہ ہو جو مؤنث ہو اور اسم کے آخر میں دونوں جگہ پہ آ سکتی ہے۔ جیسے ہمارا او، ہمارا کہتے ہیں سرخ رنگ والی چیز کو۔ ضروری نہیں ہے کہ، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ضروری نہیں ہے اس سے مراد فیمیل ہی ہو، یہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا کسی بھی سرخ رنگ کی چیز کو کہیں گے، اور یہ جو الف مد آ ہے یہ علامت تانیث ہے۔ صحرا او، تو یہ صحرا ہم عام استعمال کرتے ہیں، ریگستان کو کہتے ہیں۔ یہاں بھی یہ جو الف مد آ اور اس کے بعد حمزہ ہے اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ مؤنث کی اقسام دیکھیے جی، کہ مؤنث کی ہم نے اوپر آپ کو بتایا کہ دو قسمیں ہیں، حقیقی اور لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہو، یعنی جس کے مقابلے میں کوئی میل ہو، تو اس فیمیل کو ہم حقیقی مؤنث کہتے ہیں۔ جیسے بقرۃن گائے، شاتن بکری۔ مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلہ میں نر جاندار نہ ہو، اور اس میں کبھی علامت تانیث لفظوں میں ہوتی ہے، جیسے ظلمتن اندھیرا، اس میں تا مدورہ جو ہے علامت تانیث ہے۔ بشرا خوشخبری، اس میں الف مکسورہ بطور علامت تانیث آیا۔ صحرا اس میں الف ممدودہ آیا۔ یہ وہ ہے جس میں علامت تانیث لفظوں میں ظاہر ہو رہی ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ علامت تانیث لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتی۔ جہاں لفظوں میں ظاہر ہو اسے مؤنث قیاسی کہتے ہیں، اور جہاں لفظوں میں ظاہر نہ ہو اسے مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ یعنی اہل لغت سے اس مؤنث کو ایسے ہی سنا گیا اور ایسے ہی سمجھا گیا، تو اسے سماع سے سمجھ کے مؤنث کہا گیا، اس لیے سماعی کہتے ہیں۔ جیسے اذنن کان، شمسن سورج، دارن گھر۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ سارے کے سارے اجرام فلکی، یعنی سورج، چاند، ستارے، مشتری، زہرہ، یہ سبھی کے سبھی مؤنث ہیں اور مؤنث سماعی ہیں۔ اسی طرح انسانی جسم کے وہ سبھی حصے جو دو دو جڑواں ہیں وہ مؤنث ہیں۔ عزیزان ارجمند، اس کے ساتھ ہی اسم کی جنس کے اعتبار سے تقسیم کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ مجھے سید محمد ریحان الحسن گیلانی، شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسم کی اعراب اور بنا کے اعتبار سے تقسیم جاننے کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔